قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وقال تعالى في سورة يونس: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ ہر طرح کی بڑائی، عظمت و کبریائی اس عرش والے رب کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ ہجری سال کا موقع دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ہم امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کے آغاز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے: محرم یہ فتح و نصرت کا مہینہ ہے۔ معزز حاضرین، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی کامیابیوں سے نوازا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر رمضان میں واقع ہوئی، مکہ فتح ہوا 8 ہجری 20 رمضان کو، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ رمضان فتح و نصرت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے اس مہینے میں ماشاءاللہ دنیا کے بہت دو بڑے حادثات زمانے میں پیش آئے۔ ایک تو واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی۔ دوسرا واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا۔ تو سال 9 کے اس موقع پر ہم دونوں ان قصوں کو رکھ کر آپ کے سامنے یہ بتائیں گے ماضی میں امت نے کیا کیا، گزشتہ سال امت کیسے تھی، اگر اس سال امت فتح و نصرت کا اگر پروانہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے، اللہ کے مدد کی مستحق بننا چاہتی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ عناصر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ صافات کی 3 آیتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے کہا ہماری بات رسولوں کے لیے گزر چکی ہے۔ کیا گزر چکی ہے؟ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ اللہ نے کہا کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں جب بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا گیا، ماشاءاللہ وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ کے نصرت کے مدد کے مستحق بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا لشکر ہی کامیاب ہو کر رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ امت مسلمہ ہی دنیا میں حقیقی کامیابی کو پانے والی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا فرمایا، جو بھی قوم امت مسلمہ خصوصاً کتاب و سنت کو تھام کر رہے گی، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت کے پروانے ان کو دیتا رہے گا۔ اگر امت راہ راست سے ہٹتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابی کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ معزز حاضرین، جو دوسری آیت ہے فرعون کے ڈبوئے جانے سے ہے۔ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اصل میں بات کیا ہے، فرعون بنی اسرائیل کو بہت ستاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں عورتوں کو زندہ چھوڑتا، بچوں کو مارتا، اس طریقے سے بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ تو جب اس کو ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا تو بنی اسرائیل کے اندر فرعون کا ڈر اتنا بیٹھا ہوا تھا، بنی اسرائیل سے کہا گیا اے بنی اسرائیل، جو فرعون تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا وہ آج ڈوب کر مر چکا ہے۔ جب جیسے چھوٹے بچے کو اگر ڈراتے رہے وہ چیز سامنے گے تو بچہ زیادہ ڈرتا۔ اب یہ بنی اسرائیل ڈوبو کر فرعون ڈوب کر ہلاک کیا گیا بولے تو بنی اسرائیل ماننے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر نے فرعون کی لاش لا کے باہر ڈالی۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون مر چکا ہے، اس کے بعد اس کو یقین آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فرعون کے بارے میں فرماتا ہے اے فرعون، آج ہم تیرے بدن کو یہاں لاتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبارت بن جائے۔ معزز حاضرین، 1440 میں امت نے قدم رکھا ہے۔ ہمارے نئے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں ہے۔
جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ کیا مطلب حرمت کا؟ ان دنوں میں گناہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں انسان جو گناہ کرتا ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی انسان ان دنوں میں گناہ زیادہ کرے گا تو عذاب بھی زیادہ ہوگا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کی آیت میں تفسیر میں فرماتے ہیں الذنب فیہن اعظم، ان دنوں میں گناہ بھی بہت بڑا ہے، لہٰذا ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچ کر نیکی کام کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ سارے مہینوں کا پیدا کرنے کا خالق اللہ ہی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ کہا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف رمضان کے آخری کے 10 دنوں کی، ذی الحجہ کے پہلے کے 10 دنوں کی، محرم کے 10 دنوں کی عظمت کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی مکمل طور پر اس کی عظمت کا صحیح احساس ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ماہ محرم کون سا مہینہ ہے؟ یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک نواسے جن کا نام تھا حسین، آپ سب جانتے ہیں، تقریباً ہجرت کے 50 سال کے بعد کربلا کے میدان میں ان کو شہید کیا گیا، جس کے نام پر نعوذ باللہ یہ شیعہ اور رافضی ماتم مناتے ہیں۔ یاد رکھیے محرم کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے، اس کا تعلق جو ہے فرعون کے ڈبوئے جانے سے ہے۔ ہمارا مسلمان 10 محرم آتے ہی سمجھتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کے نعرے لگاؤ، ان کے نام پر جو ہے شربت بناؤ، قندیلے بناؤ، علاوہ کو دو، اور خود دیکھتے ہیں اس بنگلور میں ہم ٹانی روڈ وغیرہ میں دیکھتے ہیں آپ، جہاں بدعتیوں کی مسجد ہے وہاں خود محرم کے پنجے۔ ہوتا کیا ہے ان دنوں میں بدعتی حضرات وہ کام کرتے ہیں جو شیعہ بھی نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اتنا بدترین کردار مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا اس کو جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑنے کی ضرورت نہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل میں کیا ہے، یہ واقعہ ہمیں سن کر اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے۔ جب بھی 10 محرم کی تاریخ آتی ہے اس حدیث کو ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ آپ نے مدینہ تشریف لانے کے بعد تقریباً اپنے زندگی کے آخری دنوں میں، اللہ کے نبی مدینہ میں 10 سال تک تھے، شاید 8 ہجری 9 ہجری کا وقت تھا، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی کے آخری سالوں میں آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ۔ یہودیوں نے کہا دراصل یہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ دیکھو، جب بھی رمضان ہمارے درمیان 10 محرم آتا ہے یہ حدیث ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں نے کہا یہ 10ویں تاریخ بڑی عظیم دن ہے، یہ بڑا نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم کرنے والے جو ہے جماعت سے نجات دی تھی۔ ٹھیک ہے، فرعون مرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کے شکر کرنے کا انداز اللہ نے خود شاید حضرت موسیٰ کو سکھایا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈبوئے جانے کے شکریہ میں روزہ رکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہم کو زیادہ اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اگر میں انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کی مشابہت آ سکتی ہے۔ اللہ کی نبی یہ نہیں چاہتے امت کی عبادت کا کوئی بھی طریقہ اہل کتاب کے مشابہ ہو جائے، چنانچہ محرم کا روزہ اس سال ہفتے کو آئے گا، 10ویں محرم، آپ اس دن روزہ رکھو۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9 کو بھی ملا کے رکھ لو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہل کتاب کی مشابہت سے ہم بچ جائیں۔
صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے 10ویں محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا، کہا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، کہا 10ویں محرم کا جو دن ہوتا ہے یہ دنیا کا تاریخی دن ہے۔ اور اس تاریخی دن کے بارے میں آپ یہ سوچ لو، اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں پر روزے فرض کیے تو اسی کو ٹارگٹ بنایا، یعنی رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، ایک دن کا روزہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، اس کو منسوخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے پورے روزے روکنے کا مکمل طور پر حکم ہوا۔ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ اس روزے کی اہمیت صحابہ کے اندر کتنی تھی، دیکھو یہ سینٹرل چھٹی ہوتی ہے اس دن، ہم لوگ جب کیا کرتے ہیں شیعوں کی طرح وہ بل بانٹتے جو ہے کرتے ہیں کہ کام کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس دن دیکھتے پورے مطلب کائنات پر یہ غم کی طرح ماحول پیدا ہوتا نہیں، اس دن ہم روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کریں، اور کوئی بھی شیعی جو عقیدہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم تو اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، اور روزہ رکھ کر کیا کرتے تھے ان کو دل بہلاتے تھے، مسجد کو لے کر چلے جاتے، اور جب ان کو کھانے پینے کا خیال آتا تو ہم ان کو کیا ہے کھلونے دے کر دل بہلاتے تھے۔ ماشاءاللہ اس طریقے سے ہمیں بھی یہ روزہ رکھ کر ماشاءاللہ ہم اپنے بیوی بچوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کریں۔ بلکہ زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ 10ویں محرم کو اگر سفر میں ہوتے تو بھی نفل روزہ نہیں چھوڑتے، کیوں؟ وہ کہا کرتے رمضان کے روزے کی قضا ہو سکتی ہے مگر اس کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے میں رکھ لیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روزے کے بارے میں فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر محرم اللہ المحرم، آپ نے کہا رمضان کے بعد سب سے نفل روزہ بہترین یہ محرم کا روزہ ہے، لہٰذا اس دن ہم مکمل طور پر جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، یہ 10ویں محرم کو فرعون ڈوب کر مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون ہم دنیا والوں کے لیے تجھے ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں، برا نمونہ۔ دنیا میں جو فرعون کا دعویٰ کرتا ہے اس کا برا انجام کیسے ہوتا ہے اللہ تبارک نے بتایا۔ معزز حاضرین، یہ ماہ محرم کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر اگر رہنا ہو تو اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے رہو، اس کی عظمت کے سامنے جھک کر رہو، اور یاد رکھو دنیا میں قیامت تک جو بھی فرعون پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں جب بھی دنیا میں فرعون پیدا ہوتا ہے تو اللہ موسیٰ جیسے آدمی کو بھیجتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دنیا میں فرعون ظلم کرتے ہوئے دندناتے پھرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے یہی وہ فرعون تھا جس نے موسیٰ کو ہلاک کیا، موسیٰ کو جو تکلیف دی، بنی اسرائیل کو تکلیف دی، اور جو ہے پورے قبطیوں کے لیے ایک درد سر بن گیا تھا، نہ بنی اسرائیل کے درد سر بن گیا تھا۔ لہٰذا اس زمین پر رہنا ہے، اگر کوئی تکبر کرتا ہے اور انا اپنی بتاتا ہے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو اللہ نے فرعون کا کیا۔ اللہ نے اسی لیے کہا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں کافر کی موت ہوتی ہے ساری دنیا آرام محسوس کرتی ہے، جب ایک کافر مرتا ہے دنیا کی پوری مخلوق، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا حشر اور شجر بھی، درخت بھی، جانور بھی آرام محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین پر رہتا تھا اس زمین کے رب کے وہ بغاوت کرتا تھا۔ لہٰذا دنیا میں جابر و ظالم بادشاہ جتنے مرے، دنیا ماشاءاللہ جابر و ظالم بادشاہوں سے مکمل طور پر ناکام جو ہے مکمل پاک ہو گئی۔ یہ حدیث ہم آپ کو سناتے آپ کے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل فرعون جب ڈوب رہا تھا تو تم کو وہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی کس سے پوچھتے؟ جبرائیل سے پوچھتے۔ اس موقع پر جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے کہا بات اصل یہ ہے وہ ڈوب رہا تھا، یہ سنیے، وہ ڈوب رہا تھا، میں مٹی لے کر اس کے منہ میں گھسیڑ رہا تھا، کیوں؟ تاکہ اللہ کی رحمت غالب نہ آ کر وہ کہیں توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل نے کہا میں اس کے منہ میں مٹی گھسیڑنے کے لیے نعوذ باللہ بھیجا گیا تھا۔ معزز حاضرین، دنیا میں جب بھی جابر و ظالم بادشاہ ہلاک ہوئے ہیں پوری دنیا کو آرام محسوس ہوا۔ جیسا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، رسول اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سردار تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ اس نے تو مدینے میں اعلان کیا رسول اللہ کے زمانے میں جتنے صحابہ صحابیات ہیں ان کو لا کر زنا کرنے کے لیے میرے پاس چھوڑو، نعوذ باللہ۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو کعب بن اشرف کے بھتیجے تھے، اس نے ایسی حکمت سے مارا، اور اس کو مار کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ اور یہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، جب اس کے انتقال کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی، ابو بکر نے اللہ کے سامنے سجدے شکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے جابر و ظالم بادشاہ یہ دھرتی پر رہ کر اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، اور یہ جب مر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو ماشاءاللہ بڑی مکمل طور پر خوشی ہوتی ہے۔ خوارج کا سردار تھا ایک، جب وہ مارا گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے سامنے شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ، یہ ان کے دور میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حجاج بن یوسف، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس نے تو لاکھوں صحابہ کو قتل کیا۔ حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمہ اللہ کو کئی مرتبہ بلایا، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ۔ یہ حجاج ظالم تھا، اس نے قرآن پر اعراب لگایا، وہ الگ نیکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ حجاج سے 7 سال تک چھپتے پھرتے رہے، لیکن جب حجاج کا انتقال ہوا حسن بصری رحمہ اللہ خوش ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسے مارا، اور اس کے اندر جو دوسروں کو قتل کرنے کا ظلم کرنے کا وہ جذبہ تھا، اے اللہ تو اس کو بھی ختم کر دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ سجدے میں گرتے ہیں اور سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ معزز حاضرین، ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم جب بھی آتا ہے ظالموں کے دنیا سے پاک ہو جانے کے ہم مکمل طور پر یاد کرتے ہیں، اور یہ ماہ محرم ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے جہاں فرعون ڈوبا وہیں اللہ تعالیٰ نے توحید پرست اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا پروانہ دیا۔ اور یہ ماہ محرم میں ہمیں بتاتا ہے اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندے ماشاءاللہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو امت شیعہ عقائد کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں امام کائنات، امام علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، علی کرم اللہ وجہہ، علی علیہ السلام، اس طرح کے نام ملتے۔ یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو آپ، علی کا نام آؤ، حسین کا نام آؤ، حسن کا نام آؤ، فاطمہ کا نام آؤ، آگے پیچھے امام نہیں لگانا چاہیے۔ ہم بولتے امام حسین، امام حسین، آج سے غلطی کی اصلاح کر لو، کیا بولنا؟ حضرت حسین۔ اور جب ان کا نام آتا ہے تو بولتے ہیں علیہ السلام۔ علیہ السلام کیوں بولتے شیعہ؟ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں جیسے انبیاء بڑے بڑے گناہوں سے پاک تھے، یہ ہمارے ائمہ بھی بڑے بڑے گناہوں سے پاک ہیں، وہ علیہ السلام نہیں بولنا چاہیے۔ کیا بولنا؟ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ نہ امام کا لفظ استعمال کرو، نہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرو۔ ہمارے پاس کتابوں میں، خطبوں میں، خصوصاً محرم کے موقع پر جو بھی خطبات ہوتے ہیں ان خطبات میں ائمہ سب ممبروں سے امام کا لفظ بولتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے مکمل طور پر ہمیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، حضرت موسیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمایا، موسیٰ اور فرعون کا ذکر قرآن میں بہت جگہ آیا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھتا ہے اسے کون چکتا ہے، جسے بولتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ یہ فرعون تو تھا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے، وہ دشمن کے محل میں خود پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور اس سے خود چیلنج کرنے لگتے ہیں۔ جب مصر میں اعلان ہوا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ کیا کرے گا؟ فرعون کے حکومت کا تختہ الٹے گا۔ اب کوئی آدمی کسی مسجد کا سیکریٹری ہے، صدر ہے، بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کا تختہ الٹنے گیا تو اس کی نیند حرام ہو جاتی۔ یہ فرعون پہلے سے حکومت کا نشہ اس کے اندر تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہو کر جو میرے حکومت کا تختہ الٹے گا، اس نے پورے سارے مصر میں بچوں کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی ماں کی گود میں بچہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے انبیاء کی۔ بچپن ہی میں جیسے ہی وہ بچہ موسیٰ کے ماں کی گود میں ہے، حضرت موسیٰ کی
ماں کی طرف اللہ وحی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَّا أُمَّ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ کی ماں، تم دیکھو اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اگر تم کو اپنے بچے کے اوپر اگر کوئی بھی برا اندیشہ ہے تو بچے کو سمندر میں ڈالو۔ اللہ اکبر! ایک شیر خوار بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر سمندر میں ڈالنا، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی ماں یہ کام نہیں کر سکتی، سوا یہ صرف جو ہے نبیوں کی ماں ہی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ کی ماں سے جو ہے کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، خوف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ بچہ اس تابوت کو رکھ کر تم جو ہے سمندر کے حوالے کرو گے، انشاءاللہ اس بچے کو ہم تمہارے گود میں دیں گے اور رسول بنا کر ماشاءاللہ تمہاری طرف لوٹ آئیں گے۔ موسیٰ کی ماں اپنے شیرخوار بچے کو جو ہے اس میں ڈال دیتی ہے، سمندر میں ڈال کے جو ہے حوالے کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حضرت موسیٰ کی ماں کے تڑپتے دل کا انداز کیسے انداز سے فرماتا ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ کی ماں کا دل کانپنے لگا۔ تو کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ فرماتا ہے اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو اگر مضبوط نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تابوت نکل کر وہ فرعون کے محل کے نیچے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کو تو مصر کی بادشاہت دے چکا تھا، مگر اولاد سے محروم کر کے رکھا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ محروم وہ لوگ ہیں جن کی گود میں بچے نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو ہے کیا بہت زیادہ حکومت تو دی تھی، خزانے دیے تھے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کھڑا تھا، جیسے ہی وہ تابوت وہاں سے جانے لگا تو شاید حضرت یہ فرعون کی جو بیوی کا نام ہے آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ، جیسے ہی اس نے اس تابوت کو دیکھا، بچہ تھا، جا کر اٹھا کر لائے۔ کیا بولتی دیکھو، حضرت آسیہ کو معلوم تھا، حالانکہ حالت کفر میں تھی اس وقت، وہ ان کو معلوم تھا یہی بچہ مجھے جہنم سے بچائے گا، یہی بچہ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ کیا کہنے لگیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر فرعون سے، لا تقتلہ، اس کو مت مارو، اس لیے کہ ہر اس بچے کو مارا جا رہا ہے جو فرعون کے تختے کو الٹنے والا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ ہمارے لیے نفع بخش بن سکتا ہے، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو لڑکا بنا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ چھوٹے ہیں، بچے کی شکل میں پل رہے ہیں۔ اس واقعے پر شاید میں اپنے پورا خطبہ ختم کر سکتا ہوں، اتنا زیادہ مواد ہے اس میں۔ حضرت موسیٰ کو محل میں لے جایا جا رہا ہے، فرعون کے دربار میں مصر کی پوری عورتیں آتی ہیں، اپنی چھاتی دیتی ہیں، حضرت موسیٰ کسی عورت کی چھاتی سے لگتے نہیں۔ اللہ اکبر! یہ تربیت کیسی ہوتی دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ہر دودھ پیتے بچے کی چھاتیوں کو موسیٰ کے لیے حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر نکلے، وہ بہن تڑپ کر اپنے بھائی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، میرا بچہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کے بہن دربار میں پہنچتی ہیں، فرعون کے کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لکم ناصحون، کہنے لگے اے فرعون یہ گھر ہے، وہ گھر کی عورت ماشاءاللہ جب بھی وہ بچہ آتا ہے تو اس کا دودھ پینے لگتا ہے۔ تو بہن اپنے بھائی کے دیکھ کر فوراً اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ موسیٰ کی ماں دیکھو، اللہ نے کہا تھا نا لوٹائیں گے، اللہ لوٹا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں فرعون کے دربار میں آ کر جیسے ہی موسیٰ کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے چھاتیوں سے لپٹ کر ماشاءاللہ دودھ پینے لگتے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کی بھی حفاظت کیا وہ کنویں میں، یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر حفاظت کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر جب فرعون کا دعویٰ، خود فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اس کو توحید کا دعوت، فرعون کیا بولا؟ الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، اے موسیٰ تو ہمارا بچہ تھا، تو ہمارے پاس بچہ ہو کر پلا بڑا، تو نے اپنے بچپن پورا ہمارے محل میں گزارا، آج تم جو ہے میرے خدائی کے دعوے کو للکار رہے ہو۔ ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ اور پھر ہارون علیہ السلام کو اللہ فرعون طرف بھیجتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جا تو پرمیشن لینا پڑتا، اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ یہاں فرعون سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ و ہارون، فرعون اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جب اجازت مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ و ہارون کو دربار میں بھیجتا ہے۔ کیا دیکھو خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے سامنے جا کر دعوت دو، تب بھی نرمی سے دعوت دو۔
اللہ نے کہا فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ و ہارون، یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہے، اس کے دربار میں جاؤ تو بھی کیا کرو، نرم بات کہو۔ حضرت موسیٰ بولے اے اللہ میں جا رہا ہوں، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مجھے اچھی طرح بات کرنے نہیں آتا۔ دیکھو بڑا بھائی ہو کر چھوٹے بھائی کے صلاحیت کا کیسے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، بولنے لگے اے اللہ یہ ہارون کی زبان میرے سے زیادہ اچھی ہے، میرے ساتھ بھیج۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ۔ جانے سے پہلے حضرت موسیٰ دعا کرنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور یہاں بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی جاؤ، ڈرو نہیں۔ اچھا نہیں ڈرنا تو کیا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ ولا تنیا فی ذکری، حضرت موسیٰ دعا کرتے ہوئے، ہارون دعا کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچے۔ ایسے سوالات کر رہا ہے، اگر کوئی عام آدمی ہو تو فرعون کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ موسیٰ و ہارون کی اللہ نے ایسے تربیت فرمائی، ایک طرف تو اللہ سے ان کا تعلق مضبوط، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اننی معکما اسمع وارا، کہتے اے موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں، فرعون جو بات کرے گا وہ بھی سن رہا ہوں۔ اے موسیٰ و ہارون تم توحید کی جو دعوت ان کے سامنے پیش کرو وہ بھی سن رہا ہوں۔ اور اللہ تسلی دیتا ہے انا معکم مستمعون، صرف سنتا نہیں غور سے سنوں گا۔ ماشاءاللہ پورے قرآن کو کھنگال کر دیکھو فرعون نے کیسے کیسے سوالات کیا موسیٰ و ہارون سے۔ اور یہاں ایک بات بھی ہے، جو بھی سوال ہوا وہاں سوال کا جواب موسیٰ نے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی موجودگی میں بات نہ کرے۔ اگر چاہتے تو ہارون جواب دے سکتے تھے، مگر ہر بات کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے دیا۔ اگر میں موٹی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں ہر ایک جواب اس کے منہ پر ٹیپ لگا رہا ہے، انہیں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، حضرت موسیٰ ایسا جواب دے رہے ہیں فرعون جو ہے ہکا بکا رہ گیا۔ معزز حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جو ہے بڑے خطرناک انداز سے اس نے دبانے کی کوشش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اچھی بات کی۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں موسیٰ و ہارون جب اس کے دربار میں جب کیسا بول گئے قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون۔ اے موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہارون کو بھیجے، جاؤ ہم تمہاری تائید کرتے ہیں حضرت ہارون کے ذریعے، انشاءاللہ تم دونوں غالب ہو کر رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں، جس کو لے کر ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب رہے۔ آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام توحید پرست، حضرت ہارون توحید پرست، ان دونوں کو دبانا چاہا فرعون مگر دبا نہیں سکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بندہ اگر عقید توحید میں ہو اللہ تعالیٰ کی کامیابی جو ہے آسمان سے ایسے ہی اسی پر اترتی ہے۔ اور اسی وقت دیکھو موسیٰ نے کیا کیا، فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، جادوگروں کو بلایا مقابلہ کرو، جسے بولتے ہنومان کی جے فلاں کی جے، وہ جادوگر آ کر کیا بولے وقالوا بعزت فرعون کی جے، کیا ہوگا اگر ہم کامیاب ہوں گے؟ فرعون نے کہا تم کو پیسے بھی دوں گا، دبدبا دوں گا، سب دوں گا۔ ہوا کیا، اب آئے جادوگر ایک طرف، اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیسی تھی، وہ جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن منتخب فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن سارے لوگ مکمل طور پر چھٹی میں رہتے ہیں، یہ ہوتی ہے دعوت، یہ تو ہے دعوت میں حکمت۔ عید کا دن تھا، سب لوگ موجود ہیں، وہ جادوگر آ کے پوچھتے موسیٰ تم ڈالتے کہ ہمیں ڈالنا ہے؟ مقابلہ شروع ہوا۔ ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک معمولی سے لاٹھی لے کر کانپ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، جادوگر کہیں سے بھی آؤ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جب لاٹھی ماری تو معمولی سانپ بنا، اس کے بعد جو ہے سانپ بن کے اژدھا بنا، اور اژدھا بن کر جب وہ جادوگروں کی طرف سے پھینکی ہوئی ساری رسیوں کو نگلنے لگا، دن کے ابتدائی آغاز میں فرعون کی جے بولنے والے یہ کہہ رہے ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ جادو کیا کرتا ہے، انسان کے دماغ کو خراب کرتا ہے۔ اور جادوگر جو اس وقت تک فرعون دیکھ رہا تھا، فرعون کی جے بولنے والے اب کیا بول رہے ہیں، موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائیں۔ فرعون نے دیکھا یہ میرے طرف آنے کے بجائے میرے اپوزیشن میں چلے جا رہے ہیں،
اور آ کر انہوں نے ماشاءاللہ حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان کا اعلان فرمایا اور ماشاءاللہ فوراً سجدے میں گر گئے، یہ بتانے کے لیے رب جادو کر کے ہم تیرے سے قریب تھے، فرعون کی جے بولنے والے تھے، یہ موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر ہم تیرے سے قریب ہو رہے ہیں۔ دیکھو دنیا میں جو بھی آدمی توحید پرستوں کا دشمن ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنے وقت کا فرعون ہے۔ کیا کیا فرعون؟ بولا یہ تمہارا ہاتھ کاٹا تو یہ پیر کاٹتا ہوں، یہ پیر ہٹا تو یہ ہاتھ کاٹتا ہوں، اور تم کو کھجور کے تنوں پر تم کو پھانسی دوں گا۔ اور اللہ اکبر، جب مومن کے رگ میں، اس کے خون میں، اس کے دماغ میں ایمان آ جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو روک نہیں سکتی۔ کیا کہنے لگے فرعون، کیا کہنے لگے جادوگر، اے فرعون یہ دنیا کی زندگی تو ختم کرے گا مگر آنکھ بند کرنے کے زندگی کے بعد کا تو مالک نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں دیکھ لو، کب تک ان کی حکومت، ان کی آنکھیں کھلی رہنے تک ان کی حکومت رہے گی، مگر آنکھوں کے بند ہونے کے بعد حکومت کس کی رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں یہ کمزوروں کو اللہ کیسے اٹھاتا ہے، ظالموں کو کیسے تباہ و برباد کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، خصوصاً محرم کے ان دنوں میں ان آیتوں کو پڑھو، اللہ فرماتا ہے زمین میں جن لوگوں کو کمزور سمجھا گیا ہم ان لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو اٹھا کر امام بنانا چاہتے ہیں۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھے، آپ کے صحابہ کتنے تھے؟ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر شاید دنیا نے کبھی یہ اندازہ بھی لگایا نہیں ہوگا یہ قیصر و کسریٰ کے تختے الٹیں گے، یہ بیت المقدس بھی فتح کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کمزور دنیا کی نظر میں کمزور ہو سکتا ہے مگر اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو کمزور سمجھنے والوں، موسیٰ و ہارون کو کمزور سمجھنے والوں، ان کو ہم اٹھائیں گے، دنیا میں وارث بنائیں گے۔ اور جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بتاتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے خود دیکھ لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ قیامت کے دن کیڑے کی شکل میں آئے گا، اللہ اکبر۔ اولو العزم پیغمبر کا باپ قیامت کے دن ایک کیڑے کی شکل میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم اپنے پیر کی طرف دیکھ کر بولیں گے اے اللہ دنیا میں نے تو دعا کی تھی، تو مجھے رسوا نہ کریے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم اپنے پیر سے اس کیڑے کو ختم کر کے جہنم میں پھینک دو۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے دنیا میں کمزوروں کی تاریخ دنیا والوں کی نظر میں ہو سکتی ہے مگر اللہ کی نظر میں جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو اٹھاتا ہے۔ اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُضَافُونَ مَشَارِقَ مَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو زمین میں کمزور سمجھا گیا اللہ نے ان کو اونچا اٹھایا۔ کبھی دنیا نے یہ سوچا نہیں ہوگا فرعون جو مصر کے دربار میں مصر کے بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر عبادت کے محل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بادشاہ بولتا تھا، وہ معمولی پانی کے چند گھونٹ پی کر مر جائے گا، ابھی دنیا میں سوچا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں فرعون دن دناتے پھر رہے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کو اس فرعون کی تاریخ بتاؤ جس نے اپنے پانی کے بارے میں کہا ایک دم کھڑے ہو کر وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، لوگو یہ پانی میرا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اس نے پانی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرا پانی ہے، اللہ کی قدرت تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ اسی پانی میں اس کو ڈبو کر نعوذ باللہ ہلاک کرتا ہے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ اعراف کی 130 بساط آیتوں میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیسے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی سنت کو نافذ کرتے رہتا ہے۔ فرعون نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے لاکھوں بچوں کا قتل کیا مگر جس بچے کی فرعون کے محل میں پرورش ہوئی اجرت دے کر تربیت کی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حالانکہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے مگر فرعون کو معلوم نہیں ہے، اور دودھ پلانے کی پوری اجرت فرعون مکمل طور پر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے لوگوں دنیا میں اگر کوئی آدمی فرعون بنا تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فرعون کو دیکھنا چاہیے بلند آسمان کا مالک کون ہے، فرعون کو دیکھنا چاہیے بلند زمین کا مالک کون ہے۔ تکبر کتنا آیا فرعون کو، اس نے تو اپنے وزیر
حامان سے کہنے لگا، موسیٰ بولتا اللہ اوپر ہے، ہمیں سیڑھیاں بن کر جا کر نعوذ باللہ اللہ کو دیکھیں گے، استغفر اللہ۔ جب دیکھو انسان تکبر میں آتا ہے تو کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی پر نعوذ باللہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، وقت کم ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو حضرت موسیٰ کے سامنے سمندر ہے، آپ بھی سمندر کے پاس گئے، میں بھی وہاں گئے تو وہاں آنے والی موجوں سے ہم اپنے چپل کو بچا نہیں سکتے، کوئی آدمی لڑک کر چلے جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمندر کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ تقریباً پتہ نہیں کتنے لاکھ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ مرکز یہ ہے، پورا جم غفیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اللہ تبارک تعالیٰ فترہ فرماتا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو۔ ذرا تصور کرو سمندر کی وسعت کہاں، وہ لاٹھی کہاں، حضرت موسیٰ وہ لاٹھی مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ اس پانی کے اندر 12 راستے بناتا ہے، 12 راستے، 12 بھی خشک، اور ایسے راستے اللہ فرماتا ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پورے راستے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے توحید پرستوں کی جب جو ہے مدد کرنے پر آتا ہے وہ سمندروں میں خشکی کے راستے پیدا کر، جیسا کہ فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، یعنی پانی میں راستہ بنا تو انسان جب برج پر گیا تو یہ سمجھتا میں کہاں ڈوب کر مر جاؤں گا، سمجھتا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ جو 12 راستے بنے ہیں ان راستوں پر چلو گے تو تمہیں ڈوب کر اور جو ہے تمہیں ڈوب کر مرنے کا یا کس طریقے سے پھسلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو لے کر آگے بڑھ گئے، فرعون پیچھے آ رہا ہے، فَلَمَّا أَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ اس کے بعد کہنے لگے اب آدمی کیا کرتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو ہم ڈراتے رہتے ہیں، ہنومان آتا ہے انہیں آتا انہیں آتا، اب ہمارے بچے وہ ذرا نہیں ڈر گئے تو اپنے بچوں کو ڈرا کے ہم کھانا کھلاتے، وہ حقیقت میں سامنے آئے گا تو اور ڈرتے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھ گئے، شاید یہ بنی اسرائیل نے پلٹ کر دیکھا کہ فرعون اپنے ساتھ لشکر سے آ رہا ہے، جس نے ان کا زندگی کو جو ہے وہ ناک میں دم کر دیا تھا پلٹ کر آ رہا ہے۔ وہ ایک نبی کا ایمان اور ایک قوم کا ایمان کیسے ہوتا دیکھو، کہنے لگے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، کہنے لگے دیکھو اے ہارون وہ پیچھے سے آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ہم کو پالے گا۔ جیسے ہی سمندر میں انٹر ہوا اللہ نے شاید حکم دیا، وہ پورا سمندر جیسے تھا وہ ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، موسیٰ کا ایمان کیسے ہوتا ہے، موسیٰ کا دل، نبیوں کا ایمان، نبی کا یقین کیسے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ان معی ربی سیہدین، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد رکھو میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ جملہ کٹھن مرحلوں پر بولنا چاہیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی روحانی تربیت فرمائی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا ظالم و جابر فرعون بھی اس زمانے میں پیدا ہو جائے، حال اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس جملے کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، جینے کا حوصلہ ماشاءاللہ مکمل طور پر پا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس سے معلوم ہوتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون ڈوبا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر لے کر مکمل طور پر آگے بڑھے۔ اللہ اس کا واقعہ بیان کر کے فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ، یہ فرعون کے ڈوبے جانے میں بہت بڑی عبرت ہے۔ وہ کیا عبرت ہے کہتے ہیں، اس قصے میں بڑی عبرت یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مکمل طور پر حفاظت کیسے فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، یاد رکھو دنیا میں جب بھی ایمان لاؤ گے نا ضرور اس راستے میں آزمائے جاؤ گے، آزمائے بغیر کوئی بھی مومن جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وہ سورہ کہف جس کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اس صورت میں ہی بتایا گیا، خصوصاً نوجوانوں سے بتایا گیا نوجوانوں اپنے عقیدے کو درست کرو۔ وہ 7 نوجوان تھے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے واسطے، جہاں رہتے تھے پورے کرسچن تھے، یہ لوگ اپنے آپ کو کرسچینٹی سے بچانے کے لیے غار میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلایا۔ کتنے سال؟ 309 سال تک سنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کتے کو بھی رکھا، جو کتا اندر نہیں دہلیز پر بیٹھا تھا،
چاہے تو اندر چلے جا سکتا تھا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں وہ 7 نوجوان تھے، ادھر الٹتے ادھر الٹتے، اگر ایک ہی طرف سو جاتے تو دیمک کھا جاتی۔ کبھی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی دائیں پلٹتے کبھی بائیں پلٹتے، سورج کی گرمی آتی، وہ کتا دہلیز پر بیٹھا تھا۔ علماء تو بولتے ہیں انسانوں پر بھی جو انسانوں کے نیک اثر کتوں پر بھی پڑتا ہے۔ وہ کتا تھا، دہلیز پر بیٹھا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ کتا اندر چلے جاتا تو وہ 7 نوجوان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے ہمیں عقیدہ توحید پر مکمل اور مضبوطی سے ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، اس میں کہا دیکھو وہ بچے کو، وہ عورتوں کو کیسے گڑھے میں ڈال کر آگ لگایا گیا۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے دنیا میں انسان جب بھی توحید پرست بنتا ہے تو نعوذ باللہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو دیکھا تو بولے انت فرعون هذه الامه، تم اس امت کے فرعون ہو۔ معزز حاضرین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا واقعہ بن کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں، سارے صحابہ ہجرت کر چکے، اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ، آپ کی کچھ بیویاں مکے میں ہیں، اور مکے سے مدینہ کا سفر تقریباً 430 کلومیٹر کے سفر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نبی کو اجازت دیتا ہے تبھی ہجرت کرتے سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس گھر سے نکل رہے ہیں جس گھر کو کیا گیا ہے، ننگی تلواروں سے مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے۔ مکے کے ہر ایک قافلے کا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نبی کے سر کو اس کے تن سے جدا کرنے کے لیے گھیرے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے آپ کے گھر کے باہر پولیس ہے، آپ کے گھر کے باہر بم ہے، تو آپ سو پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ آپ کے گھر کو ننگی تلواروں نے گھیر کر رکھا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے پیچھے اگلے ہر طریقے سے رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے نوجوانوں پر اونگ طاری کر دی، سارے لوگ اونگتے ہوئے اپنی تلواروں کو لے کر گر رہے تھے۔ اس درمیان میں یہ اللہ کا محبوب بندہ خلیل امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سب واقعات بیان کرنے کا کیوں؟ یہ سب جو ہے ہجرت کے واقعے سے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کو جوڑا۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، ایک پہاڑ پر چڑھے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ادھر آپ دیکھیں گے پہاڑ ہندوستان وغیرہ کے بڑے بڑے چٹان ہوتے ہیں جس پر آپ پیر رکھ کر چڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے خطبات میں بتایا، یہ سعودی کے جو پہاڑ ہوتے ہیں ایک دم سلوں کی طرح ہوتے ہیں، اس پر روحانی تربیت یافتہ انسان ہی چڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے سے نکلتے ہیں، وہ غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ غار میں جانا چڑھنا 3 دن تک، آپ سفر میں گئے پانی کا باٹل نہیں لے تو کیا حالت ہوتی؟ ذرا اس سفر کے بارے میں تصور کرو۔ اللہ کے نبی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں تو دوسری طرف مکے میں اعلان ہوتا ہے جو بھی محمد رسول اللہ کا سر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی کے مبارک سر کی قیمت کا اعلان ہو رہا ہے مکے میں۔ اس طرف لوگ نکلے تلاش کرتے ہوئے۔ عرب کی قوم کیسی معلوم؟ جیسے سانپ آ کر چلا تو آپ نشانات دیکھ کے سانپ پہچان لیتے، ویسے وہ گھوڑے کے اور جانوروں کے نشانات دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ کون کہاں سے گزرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر، ابو بکر اندر ہیں، تلاش کرتے کرتے دشمنان اسلام نعوذ باللہ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ذرا کیا دل کو تصور کر کے دیکھیے، اگر ہمارا دشمن ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو تو کیا حال ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپنے لگا، بے قرار ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، یہ کیا دیکھو، غار کے منہ کے پاس دیکھو، اگر یہ اپنے پیر کی طرف بھی دیکھیں گے ایسا ہم تو نظر آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا میں کس نے پایا تھا؟ یہ وہ دل تھا جس پر 23 سال آسمان سے وحی اتری تھی۔ اللہ تو قرآن کے بارے میں فرماتا ہے اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہوتا۔ یہ کیسا دل تھا جس کے اندر اللہ تبارک نے وہ ایمان، وہ یقین، وہ توکل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ معیت پر ایمان تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر دیکھو، ایک میں ہوں ایک تم ہیں، ہم دونوں اللہ کی ذات ہے۔ اور کہنے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے،
یہاں اللہ کے نبی ابو بکر سے بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر ہمارے ساتھ ہے۔ معزز حاضرین، دیکھو مکے سے مدینہ کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر کیا۔ دیکھو اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا، معراج کی رات میں جیسے نبی کو کہاں سے کہاں لے گیا، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کے سیر، جنت کی نظر، مناظر، جہنم کے مناظر، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف، نماز کا تحفہ سب لے کر نماز فجر سے پہلے مکے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو واقع معراج کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اٹھا کر مدینہ میں لمحوں میں رکھ سکتا تھا۔ اللہ نے بتایا دیکھو دنیا میں جتنے بڑے بنو گے آزمائشیں اتنی بڑی آتی ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا سفر طے کر کے ماشاءاللہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس خطبے کے آخر میں ہم یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے، اگر امت اللہ تعالیٰ کی کامیابی، اس کی فتح و نصرت کی مستحق ہونا ہے تو کیا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں آج امت اس موقع پر، اس موڑ پر کھڑی ہے، امت یہ کہہ رہی ہے اللہ کی مدد کب آتی، اللہ کی مدد کب آتی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مدد کا تو وعدہ فرمایا، مگر مدد آنے کے لیے کچھ شرطیں، جب تک امت اس پر نہیں اترتی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں کرے گا۔ مگر یہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی اس امت کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو مکمل اور مضبوط کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمان کہہ کر یہ نہیں کہا کہ تم سر بلند رہو گے، اللہ نے کہا مسلمان سے مومن بن کر بتاؤ۔ آج ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، مومن بن کر زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے محبوب بندوں حضرات صحابہ کرام کو جیسے کامیابی کا پروانہ دیا، وہ کامیابی انشاءاللہ آج بھی ہمارے اوپر مکمل طور پر اتر سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یاد رکھو ایمان پختہ ہے، آج بھی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتر سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ کیا آج ہمارا صحابہ جیسا ایمان ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ آگے فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوب الایمان۔ ذرا دیکھو نبی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، یہ دونوں اللہ کے خلیل جب ڈر گئے تو کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دوسری چیز، اگر امت اللہ تعالیٰ کی کامیابی کے مستحق بننا چاہتی ہے، اس کو چاہیے کہ امت شرک سے اجتناب کرے۔ میں تو یہ بات ہر خطبے میں کہتا ہوں، جب تک دنیا سے مزاروں کا اور یہ خانقاہوں کا، آستانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد ہرگز نہیں آئے گی جب تک ان کو ختم نہیں کیا جاتا۔ لیکن بات ہوتی ہے تو بات یہ ہے لوگوں کو مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، وہاں عرسوں سے، آستانوں سے، خانقاہوں سے، مزاروں سے نعوذ باللہ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ معزز حاضرین، اس شرک نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک آدمی کو کینسر کی بیماری پیدا ہوا تو اندر سے کیا ہوتا؟ پورا کھوکھلا ہو جاتا۔ اسی شرک نے امت کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جو غیر مسلم ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ قوانین بناتے ہیں، ان کو ڈر جاتے ہیں دیکھ کر ہمیں، اور اسی طریقے سے ہمیں عمل صالح کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھو حالات ایسے ہو گئے ہیں، کیا ہم کبھی اپنے سجدوں میں ملک کے امن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم سجدوں میں جب دعا کرتے ہیں تو کیا ان تمام کا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھو یکساں سول کوڈ نافذ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے جس شریعت کو ہم نے قبول کیا، جو شریعت اللہ پر اتری، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یہ قوانین آنے سے پہلے کیا ہم اپنے گھروں میں رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پورے لوگوں کو یہ قانون میں جو نعوذ باللہ کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیکھیے اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے، حال کیا دیکھو، جو آدمی بڑا ہوتا ہے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، جو آدمی بڑا ہوتا ہے فلیٹ میں اڑتا ہے، یہ وقت کا خلیفہ جا رہے ہیں کیا کرنے ہیں؟ بیت المقدس کو فتح کرنے۔ جب جا رہے ہیں ایسے موقع پر حضرت عمر نے اپنے غلام کو اوپر بٹھا دیا، اللہ اکبر، اور وقت کا خلیفہ اونٹ کی رسی کو پکڑ کر نیچے جا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے دیکھا، دیکھو اسلام میں یہ غلام کی کیا حالت ہے، ایک خلیفہ کی کیا حالت ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ نیچے چل کر جا رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھائے غلام، ذرا آگے بڑھے۔ حضرت جیسے آج آتے نا، جاتے جاتے میں کیا آتا ہے، برج بھی آتا ہے،
جاتے جاتے بیت المقدس کو ایک جگہ ایسی آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاؤں سے ساکس بھی نکالنے پڑے۔ اللہ اکبر، کیا تکلیف پڑ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اپنے پیر سے ساکس نکالنے لگے۔ ساکس نکال کر یہ گڑھا تھا، وہ گڑھے سے آگے بڑھنے لگے۔ وہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یا امیر المومنین، اگر آپ بولتے تو ہم آپ کے لیے بہتر انتظام کر سکتے تھے، کیا وقت کے خلیفہ ہو کر اپنے پیر سے ساکس بھی نکال رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور گڑھے سے ہو کر آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ سے ایک جملہ کہا اے ابو عبیدہ، تمہارے پاس عزت کا یہ معیار ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ تم یہ بات کہو گے۔ اس وقت ایک جملہ کہا، اس جملے کو آج ہمارے معاشرے کی بھی ضرورت ہے۔ کہنے لگے اللہ ہم ایسی قوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اگر ہم اپنی عزت اسلام کے علاوہ کہیں بھی ڈھونڈیں گے ذلیل ہو جائیں گے۔ آج یہی نہ ہو رہا ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں مگر اسلام کی طرف انتساب کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو شرماتے ہیں۔ کمزوروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام، صالحیت، اللہ پہ توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت پہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو، خدمت خلق کا جذبہ ماشاءاللہ، دلی میں جو سیلاب آیا، اس سیلاب میں دیکھو ماشاءاللہ کتنی تصویریں ہیں، کتنے مسلمانوں کی تحریکوں تنظیموں نے ماشاءاللہ غیر مسلموں کی ماشاءاللہ مدد کی۔ غیر مسلم تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے پتہ نہیں کہاں سے غیبی طور پر مددگار آ گئے۔ اس وقت ہندوستان میں رہ کر اپنے اخلاق سے برادران وطن کے اخلاق کو جیتنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرو، بدعت و خرافات سے مکمل طور پر دور رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، اور ذات پات کو چھوڑو، برادری چھوڑو۔ میں شیخ خاندان کا، تو وہ خاندان کا، تو وہ خاندان کا۔ یہ خاندان یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ جیسے یہ گلی کا نام ہوتا ہے، وہ گلی کا نام کیوں؟ میپ کے واسطے۔ یہ خاندان اور برادری کے جو نام ہیں وہ پہچان کے لیے ہیں، اس کو رکھ کر اگر ہم لڑ لیے تو نعوذ باللہ ناکام ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی عزت نہیں سوائے تقوی کی وجہ سے۔ ہمارے اندر صبر کا مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ اور آخر کے کرنے کے دو کام ہیں، وہ یہ ہے، سال کا آغاز ہو رہا ہے محرم کا، اس موقع پر آپ اپنے پاس ایک ڈائری رکھو۔ وہ ڈائری میں کیا کرنا؟ سونے سے پہلے دن بھر کیا کرے اس میں لکھو آپ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گزشتہ سال جو نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ گئے تھے آپ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ گناہ کا کام کرے وہ رات میں لکھتے وقت ترسیں گے میں کہیں کو لکھنا ہے، تو اس طریقے سے ڈائری لکھ کر مکمل طور پر اپنا محاسبہ کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس ایمان کو پیدا کر کے اللہ کی کامیابی کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں پر اگر امت اترتی ہے اللہ تعالیٰ کامیابی وہی دے سکتا ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو دی تھی۔ بہرحال موضوع کا مختصر خلاصہ یہ ہے، محرم الحرام یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نوحہ کرنے کا نام نہیں ہے، ان کے پر ماتم کرنے کا نہیں ہے، صحابہ گالی دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ تجدید کا ہے کہ اگر ہم توحید پر رہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ کی مدد کی، رسول اللہ کی مدد کی، بنی اسرائیل کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی، امت اس نازک موقع پر کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل طور پر امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرطوں پہ اترے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا، لوگو غمگین مت ہو جاؤ، ٹینشن مت لو، تم ہی سر بلند رہو گے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر حضرت موسیٰ کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ابراہیم کی طرح، صحابہ کی طرح اپنے اندر پختہ ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے جو شرطیں ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان تمام پر اترنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔